الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں جو رزق مہیا فرمایا ہے اس میں سے حلال چیزوں کو استعمال کرو۔ حلال و حرام کی تمیز بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں حلال اور حرام چیزوں کی تفصیلات بیان فرما دی۔ دین میں حلال اور حرام کے سلسلے میں واضح احکامات اور ہدایات آ چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ حلال طریقہ اختیار کریں، رزق حلال اختیار کریں، کسب حلال اختیار کریں۔ حرام کھانے، حرام پینے اور حرام کی زندگی گزارنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے، اور اس کی قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی گئی ہے۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ زندگی گزارنے کے لیے جو غذا استعمال کرتے ہیں اس کے استعمال سے پہلے اس کے حلال و حرام کی تصدیق ضرور کر لیں، اور زندگی میں آپ کمائی کا جو راستہ اختیار کرتے ہیں آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو جو رزق مہیا ہو رہا ہے یا کمانے کا جو طریقہ آپ نے استعمال کیا ہے وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس چیز پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی وضاحت کے ساتھ ساتھ محتاط زندگی گزارنے کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ محتاط اس حیثیت سے زندگی گزارو اور یہ شعور اور احساس اور آگہی رکھو کہ ایک دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگے، وہاں جب اور چیزوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا، بنیادی سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے زندگی میں جو کمایا تھا، جو کھایا تھا، جو استعمال کیا تھا، جو خرچ کیا تھا، وہ حلال تھا یا حرام۔ یعنی اسلام کی یہ بنیادی تعلیم ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب سوال کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، جب تک 5 چیزوں کا بنیادی سوالوں کا جواب نہیں دیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابن آدم اللہ کے دربار سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ وہ 5 بنیادی سوالوں کا جواب نہ دے دے۔
عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی عمر کہاں گزاری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر کا ایک ایک لمحہ آپ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. عمر کے خاص حصے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہاری جوانی کس آزمائش میں گزری تھی. عن عمره فیما افناہ وعن شبابه فیما ابلاہ. اس کے بعد جو دو سوال ہوں گے وہ یہی کہ کیا کمانے، کھانے اور خرچ کرنے میں حلال و حرام کی تمیز رکھی. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تم نے مال کہاں سے کمایا، تم نے جو خرچ کیا کہاں خرچ کیا. حلال و حرام کی تمیز تمہاری زندگی میں تھی کہ نہیں. یہ نہیں کہ کمانے کا جو بھی طریقہ تمہارے سامنے آیا تم نے کمانے کا طریقہ سیکھ لیا. یہ بھی نہیں کہ کما کر جو تم لائے ہو اسے حلال ہے یا حرام ہے تمہیں دیکھا نہیں. یا یہ بھی نہیں کہ کوئی لا کر دے رہا ہے تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ حلال و حرام ہے کہ نہیں. اور تم جو خرچ کر رہے ہو یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں حلال طریقے پر خرچ کر رہا ہوں یا حرام طریقے پر خرچ کر رہا ہوں. ہماری محنت ہے، ہم جہاں چاہیں ہم کمائیں نہیں. ہمارا پیسہ ہے، ہم جہاں چاہے خرچ کریں نہیں. کمانے میں بھی حلال طریقہ، کھانے میں بھی حلال طریقہ اور خرچ کرنے میں بھی حلال طریقہ. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، پہلا سوال یہی کیا جائے گا کہ تم نے حلال و حرام کی تمیز کی کہ نہیں کی. اسی لیے انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو وہاں اس بات کی پہلی تعلیم یہ دی کہ اے انبیاء، آپ جا کر دین کی تعلیم دے رہے ہو، عمل صالح کی ترغیب کر رہے ہو، ہم آپ کو ہدایت دیتے ہیں حلال اور حرام کی تمیز زندگی میں یاد رکھنا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. حلال رزق کھاؤ اور حلال و حرام کی تمیز ہی تمہیں بتانے جا رہے ہو. حلال و حرام اپنی زندگی میں اسے جاری رکھو. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اسی کو سمجھانا ہے. عملی زندگی میں بھی اسے نافذ کرو. یا ایھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے انبیاء کو بھی اس بات کی ہدایت دے رکھی ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز رکھیں اور پاکیزہ غذا استعمال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا، آپ کے بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے ان میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ وہ نبی ہیں جو حلال کیا ہے وہ بتلاتا ہے، حرام کیا ہے وہ بتلاتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی صفت یہ ہے، بنیادی خصوصیت یہ ہے، بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. جہاں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بنیادی کام لے کر آئے ہیں، وہیں آپ کا بنیادی کام یہ ہے یہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. حلال چیزوں کی وضاحت کر رہے ہیں، حرام چیزوں کی وضاحت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے اسے اختیار کرو اور یہ حرام ہے اسے چھوڑ دو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی بھر لوگوں کو یہی ترغیب دی کہ حلال اور حرام کی تمیز رکھو. انسان بہت جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے بہت جلد اس کے پاس پیسہ آ جائے، وہ چاہتا ہے کہ مال کا ڈھیر بہت جلد اس کے پاس جمع ہو جائے، وہ چاہتا ہے راتوں رات وہ مالدار کہلائے. اور اس کے لیے اگر کوئی شارٹ کٹ ایسا راستہ جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں بتا سکتا ان راستوں کو اختیار کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا. حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، دھوکے باز طبیعت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یا اس کے پاس ایسی عادت
جس سے دوسروں کو نقصان پہنچا کر بھی اسے کوئی غم نہیں ہوتا، ایسے لوگ غلط راستہ اختیار کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو رزق مقدر ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، آپ کا جو رزق ہے وہ آپ تک پہنچے گا اور ضرور پہنچے گا۔ جب تک آپ کی آخری سانس ہے تب تک وہ آپ کا پورا رزق پہنچ کر ہی رہے گا۔ کوئی آدمی اپنے مقدر کے رزق کو چھوڑ کر نہیں جاتا، وہ آ کر رہے گا۔ الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، یاد رکھو اس دنیا سے تم جا ہی نہیں سکتے جب تک تمہارا مقدر رزق تم تک نہیں پہنچتا۔ جا ہی نہیں سکتے، ہمارا رزق ختم نہ ہو اور ہم چلے جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا رزق ختم ہو گیا، ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا۔ پھر ہدایت کیا دی؟ کہا تمہارا رزق تو تمہیں پہنچے گا، تمہارا کام یہ ہے تم تک پہنچنے والا رزق کوشش کرو حلال طریقے سے آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، مقدر ہے، تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کا رزق آپ کو آئے گا۔ محنت کیا کرنی ہے؟ محنت یہ کرنی ہے جو میرا مقدر ہے وہ حلال طریقے سے آ جائے، حرام طریقے سے نہ آئے۔ الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے۔ یہاں تقوی کی بات کب کہی جا رہی ہے؟ رزق کے معاملے میں، کہ رزق کماتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے حلال طریقہ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈرو اللہ سے کسی کو دھوکہ دینے سے، ڈرو اللہ سے کسی کے سامنے جھوٹ بولنے سے، ڈرو اللہ سے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے سے، ڈرو اللہ سے کسی کی جائیداد غصب کرنے سے، ڈرو اللہ سے ناپ تول میں کمی کرنے سے، ڈرو اللہ سے تجارت میں بیچی جانے والی چیز کے عیبوں کو چھپا کر بیچنے سے، ڈرو اللہ سے کسی کا پیسہ ہڑپ کرنے سے، ڈرو اللہ سے غلط طریقے سے کمانے سے۔ فاتقوا اللہ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، جو رزق تم کما رہے ہو اسے اچھے طریقے سے کماؤ اور یاد رکھو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جس اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری زندگی تمہارے رزق سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، بھروسہ رکھو اللہ تمہیں دے کر رہے ہیں۔ فاتقوا اللہ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، لہذا یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اور انبیاء کے بعثت کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم رزق حلال کی جستجو کریں، ہم کوشش کریں کہ ہم جو کھا رہے ہیں، ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ حلال طریقے کا ہو۔ اگر ہم نے رزق حلال کی پابندی کی، یعنی حلال کھانے کی کوشش کی، اس کی جستجو کی، اس کا شعور رکھا، احساس رہے تجارت میں ہو۔ ضروری نہیں کہ تجارت کرنے والا ہی حلال اور حرام کا راستہ دیکھتا ہے۔ اگر میں پڑھا رہا ہوں تو تدریس میں میرا جو وقت مقرر ہے، اگر میں اپنے وقت مقرر پر اپنا کام نہیں کر رہا ہوں اور پھر اس کے پیسے میں لے رہا ہوں، اس رزق کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔ میری کوئی ذمہ داری ہے اور میں وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہوں، پھر اس کی پورے پیسے میں لے رہا ہوں۔ آپ تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں اور تجارت میں سامنے والے گاہک کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، پیسے کم دے رہے ہیں، ردی مال بیچ رہے ہیں، عیب کو چھپا کر دے رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ سب حرام طریقے ہوئے۔ ان چیزوں کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ مال اپنی جگہ حلال ہے،
مگر انسان اپنے کرتوت کی وجہ سے اسی مال کو حرام بھی کر لیتا ہے۔ مال حلال ہے، وہی مال جب وہ سود پر لیتا اور دیتا ہے حرام ہو جاتا ہے۔ مال حلال ہے، وہی مال اگر جائیداد کسی کی جائیداد غصب کر کے حاصل کر رہا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، غلط طریقے سے کما کر ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش نہیں کر سکتے اور زیادہ دن زندگی میں بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اس لیے حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، قرآن اور حدیث پڑھنے سے پتہ چلتا ہے ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں جی رہے ہیں وہ مقصد ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں ہے؟ تاکہ ہم نیک عمل کریں، اور نیک عمل کے راستے میں ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ شیطان ہمیں نیک راستے سے روکے گا، نیکی کرنے سے روکے گا، نیک کام کرنے سے روکے گا۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، سچی بات ہو، راست بازی ہو، ہر نیک کام سے روکے گا۔ اور قرآن و حدیث کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے حلال کمائی کو مد نظر رکھا، ہمیشہ یہ سوچے رکھا میں حرام نہیں کھاؤں گا، طے کر لیا، میں حرام نہیں کماؤں گا، طے کر لیا، میں حرام کسی کو نہیں کھلاؤں گا، طے کر لیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچی ہے کہ ہمارے لیے نیک عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ انبیاء کو اللہ نے جو ہدایت دی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، انبیاء نیک پاکیزہ رزق کھاؤ۔ کیا ہوگا؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، جہاں پاکیزہ رزق کی بات کی وہیں عمل صالح کی بات کی۔ آپ کا عمل آپ کے رزق حلال سے آسان ہو جائے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں میں نماز پڑھوں مگر نماز کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں نیک بن جاؤں مگر کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ شارحین حدیث اور مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اگر نیک عمل میں ہمیں دشواری ہو رہی ہو تو ہم یہ دیکھیں، نیک عمل میں اگر دشواری ہو رہی ہو تو ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہماری زندگی میں حرام کمائی کا شائبہ تو نہیں ہے۔ ہمارے حلال حرام لقمے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ہمیں عمل صالح کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ عمل صالح، نیک عمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہے تو ہماری زندگی کا ہم جائزہ لیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حلال طریقے کو اگر ہم نے اختیار کیا، حرام سے ہم بچ گئے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہماری دعا رد نہیں کریں گے۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہی ہے، ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی دینی لحاظ سے مشکل میں ہے، ہم میں سے کوئی مالی حالات، دینی حالات کی وجہ سے، دنیاوی حالات کی وجہ سے دنیاوی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ ہر ایک انفرادی طور پر بھی پریشان ہے اور اجتماعی طور پر بھی پریشان ہے۔ ہمارے ملی مسائل بھی ہیں، ہمارے معاشی مسائل بھی ہیں، ہمارے معاشرتی مسائل بھی ہیں، ہمارے انفرادی مسائل بھی ہیں اور ہمارے اجتماعی مسائل بھی ہیں۔ اور آج کے اس دور میں ہمارا سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے کے باوجود ہماری دعائیں رد جا رہی ہیں، اکارت جا رہی ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ہماری کمائی میں ہم وہ شعور اور احساس اور آگہی نہیں رکھ رہے۔ جو آیا ہم نے کھا لیا، جو کمائی کا طریقہ ہمیں نظر آیا ہم نے کما لیا، حلال و حرام کی ہم نے تمیز نہیں سیکھی۔ احادیث مبارکہ میں کہا اور صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس آدمی کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام،
جس کا پہننا اور اوڑھنا حرام، جس کا اٹھنا بیٹھنا حرام میں گزر رہا ہو، تو پھر ایسے آدمی کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا بھی چیخ لے چلا لے، کتنی بھی عاجزی اور الہا وزاری کر لے، کتنی بھی اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کر لے، اگر کھانا پینا حرام ہے تو پھر اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ مسافر کے سلسلے میں کہا گیا کہ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، اور سفر کی حالت میں آدمی مجبور بھی ہوتا ہے، حالت اس کی پراگندہ بھی ہوتی ہے، کپڑے بھی میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، بال بھی پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا مسافر جس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، جس کے بال پراگندہ ہیں، جو مجبوری کی حالت میں آ چکا ہے اور وہ حالت سفر میں ہے، وہ اپنی ضروریات اللہ کے پاس رکھتا ہے، الہ وزاری بھی ہے، گریہ وزاری بھی کر رہا ہے، مجبور بھی ہے، پراگندہ حال بھی ہے، ہر حیثیت سے وہ مجبور ہے، اور اپنی مجبوری کا اظہار اللہ کے پاس کہہ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ اس کی بات نہیں سنتے، پھر اللہ ہی جواب دیتے ہیں۔ کیسے قبول کریں گے اللہ، کیسے قبول کریں گے؟ یہ اظہار کر رہا ہے اپنی مجبوری کا، یہ الہا وزاری کر رہا ہے، مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کی زندگی حرام میں گزر رہی ہے۔ اللہ ایسے شخص کی آہوازاری قبول نہیں کریں گے، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں جب بھی اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اللہ میری دعا رد نہ کرے، کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کی وجہ سے میں جب بھی دعا کروں اللہ ضرور قبول کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کھاؤ، حلال کا احساس رکھو، حرام سے بچ جاؤ، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ کوئی بھی آدمی جب بھی کوئی آپ دعا کریں گے اللہ قبول کریں گے، کب؟ جب حرام کا احساس ہو، حلال کا احساس ہو کہ میں جو کھا رہا ہوں، جو پی رہا ہوں، جو استعمال کر رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام، اس کا احساس رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اسی بات کی تعلیم دی۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسی انداز سے تربیت فرمائی۔ قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں، سیرت کی کتابوں میں ایسے واقعات روشنائی کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ تاریخ آج بھی ان کو یاد کرتی ہے کہ وہ لوگ حلال طریقے کو اختیار کرنے کے لیے کتنی احتیاطی تدابیر انہوں نے اختیار کی، اور جن قوموں نے جن قوموں نے حلال کمائی کا راستہ اختیار نہیں کیا اور حرام سے پرہیز نہیں کیا، تو پھر ایسے لوگوں کی جو سزائیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اسے خاص طور پر قرآن کریم میں ذکر بھی فرمایا۔ قوم شعیب آپ جانتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ قوم تھی، بہت سی برائیاں تھیں ان کے اندر، اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، مختلف بری عادتیں ان کے اندر تھیں۔ بنیادی خرابی ان کے اندر جو تھی قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ ساری قوم کی آمدنی کا جو طریقہ تھا وہ حرام کا تھا، تجارت کرتے تھے، وہ کبھی بھی انہوں نے صحیح تجارت نہیں کی، لیتے تھے زیادہ لینے کی کوشش کرتے تھے، دیتے تھے کم دینے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کبھی بھی ناپ تول میں کمی مت کرو۔ رسول اللہ حضرت شعیب کے ذریعے انہیں بار بار یہ کہا گیا، بار بار یہ کہا گیا حرام سے بچو، یہ غلط ہے۔ ڈاکے ڈالتے تھے، بستی کے کناروں پر کھڑے ہو کر آنے والے مسافروں کو لوٹتے تھے۔ تجارت غلط، کمائی کے اور طریقے بھی غلط،
मुसाफिरों को लूटना, कत्ल गारत गरी फैलाना, फसाद फैलाना, डाका डालना, तिजारत में कमी करना, नाप तोल में कमी करना, ये सब इनकी खास आदत थी। अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए इनको बहुत समझाया। कौम के लोग नहीं मानते थे, बार बार क्या कहते थे, या शुएब, अगर तुमने हमारी बातों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, कौम के खिलाफ कोई बात की, हम तुम ही मार कर भगाएंगे, अपनी बस्ती से निकाल देंगे तुम्हें। और साथ में ये भी कहते थे, ये कौन सी नमाज है तुम्हारी, ये कौन सा कलाम है तुम्हारे रब का, ये कौन सी तालीम लेकर आए हो, असलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना, ये तुम्हारी नमाज हमारे बाप दादाओं की इबादत से रोक रही है, हमारे आबाओ अजदाद की तरीकों से रोक रही है, हमारे बाप दादा ने जो काम किया उन चीजों से रोक रही है, हम नहीं रुकेंगे। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया। बुनियादी खराबी तौहीद को थी, रसूलों की तकजीब की थी, अमली तौर पर जिंदगी गुजारने का जो तरीका था उनका वो भी गलत था। अल्लाह को उन पर गुस्सा आया, अल्लाह ताला ने उनको सजा दी। और आप जानते हैं, कुरान करीम पढ़कर देखिए कितना गुस्सा था अल्लाह को उस कौम पर जिन्होंने हराम कमाई का रास्ता इख्तियार किया था। याद रखें, अल्लाह गजबनाक होते हैं। हम बार बार सुनते हैं अल्लाह किसी कौम से नाराज होते हैं तो उस पर कहत साली, बारिश को रोकना, रिस्क को कम कर देना, ये अल्लाह की तरफ से तंबीह होती है। कौम शुएब जब अपनी नाफरमानियों से बाज नहीं आई, अल्लाह ने उन पर कहत साली नाजिल फरमाई, माल को कम कर दिया, रिस्क को कम कर दिया, खेतियां सूख गईं, जानवर बिलबिलाने लगे, बारिश रुक गई, रिस्क, खाना, पानी, दाना, अनाज सब इनके लिए कम हो गया। अब एक दाने के लिए लोग तरसते थे, मगर उसके बावजूद भी हराम कमाई का रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा। अपने पास जब पैसे खत्म हो गए, लूट मार, कत्लो गारत गड़ी शुरू कर दी। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया, मगर कौम के लोगों ने कहा कि मैं तुम्हारे रब को नहीं मानते, हम तुम्हारे रब को नहीं मानते, तुम्हारे रब की तालीमात को नहीं मानते। हराम कारी, हराम कमाई, हराम खाना जब उन्होंने नहीं छोड़ा और बार बार उस पर बजित थे, तो अल्लाह ने इबरत के लिए उस कौम को सजा दी। जानते हैं कैसी सजा थी? अल्लाह अकबर, बारिश रुक गई थी, इनकी निगाहें बार बार आसमान की तरफ उठती थी, ये देखती थी कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। वो इंतजार में थे कि एक दिन बारिश होगी, खेतियां लहलहा उठेंगी, जानवर खुश हो जाएंगे, तरोताजा हो जाएंगे। एक दिन जब सबकी निगाहें आसमान की तरफ टिकटिकी बांधे देख रहे थे, वो लोग आसमान की तरफ जब इस इंतजार में देख रहे थे कि अब बारिश होगी, ऐसे मौके पर एक दिन उन्होंने देखा कि बादल एक तरफ से आ रहे, खुश हो गए। शुएब से कहा, तुम्हारा रब कहां गया तो अब ये बारिश आ रही है उसे रोके? हम नहीं कहते थे बारिश आएगी, देर सवेर आएगी। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाकर बार बार समझाया, अल्लाह का अजाब भी हो सकता है, डरो नहीं। कौम के लोगों ने कहा कि अब बारिश आएगी। जब बादलों को उन्होंने देखा, सब में ऐलान कर दिया कि देखो बादल आ रहे हैं। सब देखकर खुश हुए, जहां जहां घरों में बैठे हुए लोग थे सब बाहर आ गए। सबको इस बात की खुशी हुई कि अब बारिश बहुत दिनों के बाद बरसेगी। सबकी ख्वाहिश हुई कि उसके पहले बूंद हमारे जिस्मों पर पड़े और हम ठंडक महसूस करें। चुनांचे ये अल्लाह की तरफ से फैसला था, सबको एक जगह जमा करना था। सब एक जगह जमा हुए और सबकी निगाहें बादल की तरफ थी। अब बरसेगी, अब बरसेगी, अब बरसेगी। बरसे बादल,
اللہ اکبر. قرآن نے کہا جو برسا وہ پانی نہیں تھا، جو برسا وہ پانی نہیں تھا، جو برسا وہ آگ تھی. اللہ اکبر. سوچ کر دیکھیں، سوچ کر دیکھیں، جس قوم سے اللہ ناراض تھے ان پر سے اللہ نے پانی روکا، رزق کو روکا، قحط سالی نازل فرمائی. ایک ایک بوند کے لیے وہ ترس گئے، ایک ایک دانے کے لیے وہ ترس گئے، ایک وقت کی بارش کے لیے وہ ترس گئے. اور ایک دن وہ آیا جب بادل کے کنارے آ رہے تھے. قرآن نے کہا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. بادل کو دیکھا تو خوش ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھو یہ بادل ہے، یہ ہم پر برسیں گے. هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ. قرآن نے کہا ہے بڑے جلد باز نکلے، ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عذاب. غار میں پناہ انہوں نے لے لی. یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کا کرم تھا. اصحاب کہف کا، وہ غار والوں کا وہ قصہ بیان کرنے کی ابھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. گئے، اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، رحم کیا، اپنا فضل، اپنی نصرت شامل کی، ان پر نیند غالب کر دی، سو گئے وہ. اور آپ سب جانتے ہیں سلایا ان کو اللہ نے کتنے سال؟ 309 سال تک. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 309 سال اللہ نے ان کو سلایا. جب وہ سوئے، سو کر اٹھے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم 309 سال کر اٹھے ہیں. ان کو صرف اندازہ ہوا صبح کو سوئے تھے، شاید ظہر کو ہم اٹھے ہیں. بعض لوگوں نے کہا تھوڑی دیر اور سو کر اٹھے. باہر کے حالات کا ان کو علم نہیں تھا. مگر دیکھیے آپ قرآن پڑھ کر، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم 309 سال سو کر اٹھے ہیں. ان کو اندازہ تھا آدھا دن یا کچھ اور گھنٹے سو کر اٹھے ہیں. اٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، انہوں نے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ. اللہ اکبر. قرآن نے کہا اس پریشان کن حالات میں بھی، جبکہ پورے لوگ ان کے دشمن ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ تھا ماحول غلط ہے، اندازہ تھا حلال و حرام کی ان کے اندر تمیز نہیں ہے. ان کو اندازہ تھا کہ اس وقت حلال و حرام کی تمیز کرنا مشکل ہے، جو مل جائے کھا لیا وہی بہت ہے. مگر اس کے باوجود جبکہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایک لقمہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. مگر جو آدمی باہر جسے بھیجا جا رہا ہے کہ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آؤ، سب لوگ اسے ہدایت دے رہے ہیں، بھائی جانے کے بعد یہ نہ ہو کہ جو مل گیا لے کر آ جاؤ. نہیں، مجھے جانتے ہیں ہم، جان کا خطرہ ہے، لوگ ہمیں پکڑ لیں گے، اندازہ ہے ہمیں. مگر اس کے باوجود کوئی ایسی ویسی چیز جو حرام ہو نہ لے کر آنا. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا. اچھی چیز لے کر آؤ، بہتر چیز لے کر آؤ، یعنی اس کی کوالٹی بھی اچھی ہو اور مذہبی لحاظ سے وہ حلال ہو. یہ نہیں جان بچانے کے لیے جو مل گیا لے کر آ گئے، نہیں، حلال ہو، اچھی ہو، پاکیزہ ہو. قرآن میں اصحاب کہف کا یہ واقعہ مشکل ترین حالات کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان مشکل حالات میں بھی جبکہ ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، وہ حلال کمائی کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور حرام کھانے کو نہیں چھوڑا. آج ہم لوگ چھوٹے سے بہانے تلاش کر کے کہتے ہیں آج کا دور بڑا مشکل دور ہے، آج حرام سے بچنا مشکل ہے، آج حلال طریقے کو اختیار کرنا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر مشکل ہے بھی تو پھر ہم حلال طریقے سے اگر کمائیں گے، کھائیں گے تو اللہ اس کا اجر اور ثواب بھی بہت عطا فرمائیں گے. سلف صالحین، حضرات انبیاء کرام اور پھر صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس میں بڑی حد تک پابندی کی۔ آپ جانتے ہیں بعض اوقات جن چیزوں کا استعمال، بعض اوقات صحابہ کے زندگی میں ایسے واقعات بھی آئے، لا علمی میں کھا لیا، منع کی چیزیں لا علمی میں جب کھا لیے تو بھی انہوں نے، جب ان کو پتا چلا، انہوں نے انگلیاں ڈال کر اس وقت تک طے کی جب تک کہ ان کو تسلی نہیں ہو گئی کہ حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، کہیں کا تشریف لے گئے، ایک اونٹنی دکھی، اس میں سے دودھ نکالا اور اسے پی لیا۔ پینے کے بعد پتا چلا یہ جو اونٹنی تھی وہ صدقہ اور زکوٰۃ کی تھی۔ جیسے ہی پتا چلا، صاحب حیثیت تھے حضرت عمر، مالدار تھے، جیسے ہی پتا چلا، روایات میں لکھا ہے کہ آپ نے انگلیاں ڈال ڈال کر اس وقت تک طے کی جب تک کہ ان کو اندازہ نہیں ہو گیا میرے پیٹ میں اب ایک بھی قطرہ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک خادم تھا، اپنا پیسہ لا کر ان کے پاس رکھا کرتا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی اسے استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ایک مرتبہ ان کے خادم کوئی چیز لا کر دی، کھانے کی چیز تھی، آپ نے اسے تناول فرمایا۔ جب کھا لیا تو اس وقت نوکر نے کہا، جانتے ہیں آپ نے کیا کھایا؟ پوچھا کیا تھا؟ کہا کہ یہ وہ چیز تھی کہ ایک مرتبہ جب ہم جاہلیت میں تھے، ایک شخص تھا جس کو میں نے غیب کی باتیں بتائی تھی، یعنی آنے والے حالات میں کاہن جسے کہتے ہیں، کہانت جسے کہتے ہیں، غیب کی بہت ساری باتیں میں نے ایسے ہی اٹکل پچھو بتا دیا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، جس کے بارے میں مجھے بھی اندازہ نہیں تھا۔ اتفاق سے وہ جو باتیں میں نے کہی تھیں وہ سچ ثابت ہوئی، اور وہ پیسہ مجھے آیا، وہی چیز جس سے میں نے لی تھی وہ آپ کو میں نے کھلائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ جانتے تھے کہ اگر ایسی چیزیں لا علمی میں کھا بھی لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جان بوجھ کر انہوں نے نہیں کھایا، مگر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد تھا، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہانت سے حاصل کی جانے والے پیسے اور اس کی رقم اور اس کی چیزیں استعمال کرنا حرام ہے۔ جب ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ میں نے جو کھایا ہے وہ کہانت کے علم کے بعد حاصل ہونے والا پیسہ ہے، چنانچہ روایات میں لکھا ہے اندر انگلی ڈال ڈال کر اس وقت تک طے کرتے رہے جب تک کہ ان کو اندازہ نہیں ہو گیا کہ اب میرے پیٹ میں وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ احتیاط کی اس قدر صورتحال ان لوگوں کے پاس تھی۔ آج ہم بہانے سے حرام کمائی کے راستے اختیار کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں بڑی تفصیلات ہیں، کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ بس یہ گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز ضرور جانیں، حرام کو کسی بھی بہانے ہرگز استعمال نہ کریں، حرام کمائی کا طریقہ بھی نہیں اور حرام کھانے کا بھی نہیں اور حرام خرچ کرنے کا بھی نہیں۔ حرام کے سلسلے میں پورے احتیاط برتیں، انشاءاللہ ہمارے حلال کمانے کی وجہ سے اور حرام میں اجتناب اور پرہیز کرنے سے ہماری زندگی میں برکت آئے گی، خیر و خوبی آئے گی، روشنی آئے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ راضی رہیں گے، اور حلال کی وجہ سے اللہ ہماری دعائیں بھی سنیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا